یہ واقعہ 10-12 سال پہلے کا ہے۔ ان کی رہائش لاہور میں تھی۔ اپنے علاقے کی ایک غریب بچی کو انہوں نے گھر میں خادمہ رکھا ہوا تھا۔ چھوٹی بچی تھی جو کافی عرصے سے اپنے والدین کو ملنے گھر نہیں گئی تھی۔ اس کے عزیزوں میں شاید کوئی شادی وغیرہ کی تقریب تھی، اس لیے اس بچی کی نانی اسے لینے کے لیے لاہور آئی تو ملک صاحب نے بچی کو گھر بھیجنے سے انکار کر دیا۔ کافی منت سماجت کی مگر موصوف نہ مانے تو اس کی نانی نے کہا کہ میں نے نوکری نہیں کروانی۔ بچی کو زبردستی ساتھ لانے لگی تو ملک صاحب نے راستہ روک لیا۔ وہ بچی کو اوپر والی منزل سے ساتھ لا رہی تھی۔ راستہ روکنے پر اس عورت نے ملک صاحب کو دھکا دیا۔ جسم کافی بھاری تھا، لڑکھڑا کر گر پڑے اور ٹانگ ٹوٹ گئی، مگر دوسرے ملازموں کی مداخلت سے بچی کو نہ جانے دیا۔ مجبوراً اس لڑکی کی نانی نے پولیس سے رجوع کیا۔ بڑا آدمی ہونے کی وجہ سے اس عورت کی بات کسی نے نہ سنی تو اس نے عدالت عالیہ میں درخواست بھیج دی اور اخبارات کے دفتر میں بھی جا کر اپنی کہانی سنائی۔ عدالت کی مداخلت پر پولیس کو کارکردگی دکھانی پڑی۔ یوں پولیس بچی کو ڈھونڈنے لگی۔ اس عورت نے بھی کمر کس لی اور جہاں کہیں پتہ چلتا وہاں ہی پولیس کو لے کر جاتی۔ ملک صاحب ہر روز نئی نئی جگہ پر بچی کو چھپاتے رہے۔ کمال دلیری سے وہ اکیلی عورت بھی کوشش میں لگی رہی۔ اسی دوران BBC لندن والوں کو بھی واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے بھی خصوصی طور پر اس واقعے کو اپنی رات کی نشریات میں شامل کیا۔ یوں سرکاری طور پر بھی بچی کو ڈھونڈنے میں تیزی آ گئی۔ آخرکار کئی مہینوں کی کوشش کے بعد اس بچی کی نانی نے سکھر سے اس بچی کو بازیاب کروایا۔ وہ لوگ اتنے غریب تھے کہ لاہور تک کا کرایہ بھی مشکل تھا۔ لوگوں سے مدد مانگ کر اس کام میں لگی رہی۔ عدالتی یا انتظامی طور پر تو ملک صاحب کو کچھ نہ ہوا، مگر اللہ کی طرف سے سزا شروع ہو گئی۔ پہلے ٹانگ ٹوٹی تھی، پھر اپنی زمین ٹھیکے پر دی ہوئی تھی۔ ٹھیکیدار بیچارے نے رات کے وقت گندم تھریشنگ کر کے رکھی تھی کہ راتوں رات ملک صاحب نے اٹھوا لی اور کسی بیوپاری کو بیچ دی۔ مطالبے پر دھمکیاں دینے لگا۔ بات دھمکیوں سے آگے بڑھی تو ملک صاحب موصوف نے ان دھمکیوں پر چوری کا الزام لگایا کہ میری والدہ کے گھر انہوں نے چوری کی ہے، جبکہ خالق خدا کی زبان پر یہ بات تھی کہ ملک صاحب چونکہ بھوکے ہیں انہوں نے خود چوری کروائی ہے، ورنہ ان کے ہاں آنا چوروں کی جرات ہی نہیں ہے۔ ایک بات اور عرض کروں کہ 1988 کے الیکشن میں موصوف نے جہانیہ میں 3 مرلہ اسکیم کے نام سے پوری کالونی کو بیچا اور لوگوں سے فائلوں کے عوض بہت رقم کمائی۔ اس وقت ان کے پاس بڑی لمبی لمبی گاڑیاں ہوتی تھیں اور آج کل سائیکل پر ہوتے ہیں۔
کچھ معززین نے ٹھیکیداروں کے ساتھ معاملہ طے کروایا کہ جتنے عرصے کا ٹھیکہ ادا کیا ہے وہ فصل کاشت کریں۔ جب کپاس کی فصل تیار ہو گئی تو ملک صاحب پھر زبردستی چنوائی کروانے لگے۔ وہاں پر جھگڑا ہوا، ان کی فائرنگ سے ٹھیکیداروں کا آدمی زخمی ہوا۔ انہوں نے پرچہ درج کروایا۔ ملک صاحب حوالات سے ہوتے ہوئے جیل چلے گئے۔ 3-4 ماہ تک ضمانت نہیں ہو رہی تھی۔ ہر 15 دن بعد پولیس جوڈیشل ریمانڈ کے لیے جہانیاں لاتی۔ کچھ لوگ دیکھ کر ہنستے اور کچھ لوگ سنجیدہ اللہ کا عذاب سمجھ کر توبہ کرتے تھے۔ آخرکار پھر چند معززین نے علاقے نے صلح کروائی اور ان کی ضمانت ہوئی۔ ایک دفعہ مجھے انہوں نے کسی کام کے لیے ڈیرے پر بلایا۔ جب میں وہاں گیا تو ڈیرے کی حالت دیکھ کر بہت افسوس ہوا کہ ایک وہ وقت تھا جب رات دن وہاں لوگوں کا ہجوم رہتا تھا، اور ایک یہ دن کہ بلا مبالغہ کم از کم 1 مہینے سے ڈیرے میں کسی نے جھاڑو نہیں دیا ہوگا۔ جو لوہے کی کرسیاں اور چارپائیاں بیٹھنے کے لیے پڑی تھیں ان پر کتے بیٹھے ہوئے تھے۔ اطلاع کرنے پر ملک صاحب تشریف لائے۔ باتوں کے دوران انہوں نے اپنے ملازم کو کہا کہ جاؤ بنیادی مرکز صحت سے پتہ کر کے آؤ کہ ڈاکٹر آ گیا ہے یا نہیں۔ پھر خود ہی کہنے لگے کہ بچے شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ کل ابراہیم گھر کی 4 دیواری پر چڑھ کر دوڑ رہا تھا تو گر گیا۔ کافی چوٹیں آئی ہیں، ان کی پٹی کروانی ہے۔ ابراہیم ان کے بیٹے کا نام ہے۔ ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ ابراہیم گرا نہیں تھا بلکہ درج کروائی۔ 2 دن بعد پتہ چلا کہ ابراہیم گرا نہیں تھا بلکہ درج کروائی۔ باپ کو جیل FIR باپ بیٹا لڑے تھے۔ باپ نے اسے بہت مارا تھا۔ بیٹے نے تھانے میں بھجوا دیا۔ کئی ماہ تک پھر ضمانت نہ ہوئی۔ اسی دوران بیٹی نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ہمارا باپ بہت ظالم ہے، ہمیں مارتا ہے۔ میں اسکول کا خرچہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکی۔ ایسے ظالم باپ سے کسی اور کو بھلائی کی کیا توقع ہے؟ ملک صاحب نے زرعی ٹیکس سے بچنے کے لیے زمین اپنی اولاد کے نام بھی کروا رکھی تھی۔ جب جیل میں کچھ وقت گزرا تو ملک صاحب کے تھے ابراہیم کو منا کر صلح کروائی، اس شرط پر کہ جو زمین MPA مامو جان جو اس وقت غالباً ہمارے نام ہے اس کو ہم خود ٹھیکے پر دیں گے۔ بعد میں یہ بھی پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے عدالت کے ذریعے خلا لے لی۔ اب وہی ملک صاحب جب بائی سائیکل پر اپنے گھر سے اڈے پر آتے ہیں
تو اکثر دکاندار ان کو عطا دیکھ کر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جہاں بیٹھتے ہیں گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ مزید ذلت یہ کہ اپنے ماموں کے خلاف الیکشن میں مخالفین کی سپورٹ کرتے ہیں۔ وہ شخص جس نے ان کا عروج بھی دیکھا ہو اور اب زوال بھی دیکھا ہے تو ضرور خدا سے پناہ مانگتا ہے، مگر موصوف کو اللہ نے شاید توفیق ہی نہیں دی کہ نماز اور توبہ کی طرف آ سکیں۔ اللہ ہی ان کی حالت پر رحم فرمائے۔